بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر هو سماکم المسلمین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے آج کے نوجوان ساتھی اور بھائی، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے حضرات، یا اسی طریقے سے مزدوری کرنے والے حضرات یا تاجر حضرات، ان کی خدمت میں اسلام کو اور اس کے جو بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی قوانین ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عقلی اور نقلی جہاں تک مجھ ناچیز سے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہم سب لوگ اسلام کا نام تو لے رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو صرف یہ ہو سکتا ہے اور ان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اسلام صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، اگر استطاعت ہو تو حج کر لینے کا نام اسلام نہیں۔ ہم اپنے آپ کو صرف اس لیے مسلمان کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جتنی اسلام کی تعلیمات ان کو حاصل ہیں اس سے کہیں زیادہ اسلام کی تعلیمات غیر مسلم بھائیوں کو حاصل ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو شروع ہی سے مسلمان ہیں، چونکہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور جنت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اگر اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے اور اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں، تو اس بات کو سمجھانے سے بالکل عاجز اور قاصر ہے۔ میں صاف طور پر ایسے نوجوان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ کیا ہم ایسے حالات میں مسلمان ہیں جبکہ ہمیں اسلام کا معنی بھی نہیں پتہ کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے نوجوان حضرات جو دینی تعلیم سے تو آراستہ نہیں ہو سکتے ہیں یا کسی مکتب میں جا کر یا کسی عالم سے جا کر اسلام کے متعلق دریافت تو نہیں کر سکتے ہیں،
لیکن وہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ان کے پاس جو بھی کوئی پیغامات پہنچے گا تو وہ اس کو سن سکتے ہیں اور یوں اس طریقے سے ان تک اسلام پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے نوجوان حضرات نکل کر سامنے آئے جو اسلام سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اپنے اندر سچی طلب رکھتے ہوں اور اس کی پیاس رکھتے ہوں اور اپنی اس پیاس کو بجھانا چاہتے ہوں تو وہ ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے۔ اسلام کے متعلق اگر کوئی سوالات کسی کے ذہن میں آتا ہے یا عقائد کے بارے میں کوئی سوالات انسان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ پھر یا تو کسی ایسے حضرات سے معلوم کر لے جو اس کا صحیح طریقے پر جواب دے سکے، جو انسانوں کو عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے سمجھانے کی کوشش کر سکے اور انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ اور وہ اگر کوئی سوالات تھے اس کے ذہن میں تو وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا اس کو جواب دینے کی اور اس کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی۔ اگر کسی انسان کے دل میں سوالات اٹھتے ہیں اسلام کے بارے میں، خدا تعالیٰ کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی کیوں ہے، پردہ کیوں لازم ہے، اس طرح کے بہت سارے سوالات انسانوں کے دلوں میں، بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں گردش کرتے ہیں، تو ان سوالات کو اپنے دلوں کے اندر مت رکھیے، ورنہ وہ آپ کے دلوں کو زخمی کرتے چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر آپ ان قوانین اور احکام کو ماننے سے انکار ہی کر بیٹھے۔ اس لیے اس برے وقت کے آنے سے پہلے اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے ہر سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر انسان خود تلاش کر سکتا ہے تو وہ خود تلاش کرے، ورنہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی حتی الامکان ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک جتنے بھی دین اور دھرم ہیں اور مذاہب ہیں وہ سب کے سب مذاہب باطل ہے اور بیکار ہیں۔ صرف اور صرف ایک مذہب ہی اللہ رب العزت کے یہاں پر قابل قبول ہے اور وہ ہے مذہب اسلام۔ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر علیہم السلام تشریف لائے سب کا دین اور دھرم اور سب کا مذہب ہی اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا وعلیہ السلام جس دین کو اس دنیا کے اندر لے کر تشریف لائے ہیں وہ دین اور دھرم بھی مذہب اسلام ہی تھا۔ وہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کا نعرہ لگانے والے تھے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے۔
اور توحید کا پیغام عام کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، چاہے نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، اور یوسف علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب ایک دین اور ایک دھرم کو ہی لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائی ہیں۔ سب نے ایک توحید کی دعوت دی، ایک خدا کی دعوت دی، اور ایک ایشور کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا۔ سب نے ایک خدا تعالیٰ کو معبود اور ایک خدا تعالیٰ کو خالق و مالک اور ایک خدا تعالیٰ کو رازق اور رحمان و رحیم ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر، اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اور دھرم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔